السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم زبر اور ساکن کے بارے میں پڑھیں گے، تو آپ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آپ یہاں دیکھیں زبر، دیکھیے اگر ایک لفظ ہو اس طرح سے ترچھا ایک لکیر کھینچ دیا جائے اس کو زبر بولتے ہیں۔ جیسے ہم نے با لکھ دیے یہاں پہ، اوپر میں ایسے دے دیے تو یہ کیا ہے؟ زبر ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں آپ، اس طرح سے ایک لکیر اوپر میں ہے، یہ کیا ہے؟ اس کو زبر بولتے ہیں، یعنی یہ جو ہے اس کو زبر بولتے ہیں۔ ارتھات ماترا کا پریوگ، یہاں سے ماترا کا پریوگ سیکھیں گے، اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ ہندی میں ب ج پڑھا جاتا ہے، جیسے ک کھ گ گھ پ پھ ب بھ ہندی میں اس طرح سے پڑھا جاتا ہے، کنتو لیکن اردو میں اس کے استھان پر الف بے جیم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ہندی میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ب ج پڑھتے ہیں، لیکن اسی کو اردو میں الف بے جیم دال زال اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ لیکن الف بے جیم کا ب جب بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو ان پر زبر لگانا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی الف پہ زبر لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اسی طرح سے با پہ زبر لگا دیں، دیکھیں یہاں الف پہ زبر لگا دیں تو با پہ زبر لگا دیں با زبر ب، اسی طرح سے تا پہ زبر لگا دیں تو تو اردو کے حرف کو ب بنانے کے لیے اس کے اوپر زبر لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں آپ کو ان پر زبر ارتھات ایک چھوٹی ترچھی لکیر لگانا پڑے گا، یہی چھوٹی ترچھی لکیر ہے یہی۔ زبر سدیو اکچھر کے اوپر لگایا جاتا ہے، یعنی ہمیشہ زبر جو ہے حرف کے اوپر آئے گا، یعنی یہ الف ہے تو اس کے اوپر آئے گا، نیچے آئے تو اس کو زیر بولیں گے، تو ہم جو اوپر ہوگا اس کو زبر بولیں گے، آپ زیر آگے پڑھیں گے۔ تو زبر یہ ہمیشہ حرف کے اوپر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نیچے جو آئے گا تو وہ کیا ہے؟ وہ زیر ہے۔ اسی طرح سے پیش بھی حرف کے اوپر ہمیشہ آتا ہے، تو اس طرح سے اس کو بھی آپ آگے پڑھیں گے۔ تو اوپر لگایا جاتا ہے زبر کو یا اس کی ماترا سمجھنا غلط ہے، کیونکہ یا اس کی ماترا کے لیے الف کا پریوگ ہوتا ہے، اس کو بھی آپ آگے پڑھیں گے۔ ابھی ہم لوگ زبر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو یہاں دیکھیں آپ الف بے، ٹھیک ہے؟ تو الف پہ اس طرح سے لگا دیے تو یہ کیا ہے؟ زبر ہے، الف زبر اب اس طرح سے کر دیے با پہ، تو کیا اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ ساکن پڑھتے ہیں۔ تو الف با زبر اب، یہاں دیکھیں الف با زبر اب، اسی طرح سے را اب پہ زبر دے دیں تو را، اس کو ساکن کر دیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ را با زبر رب، تو اس طرح سے پہلے اس کو آپ کو پڑھ کے بتا دیں سب پہ زبر لگا کر۔ دیکھیے یہ اس طرح سے اس کے تلفظ ہوتے ہیں، اس کے الفاظ نکلتے ہیں، ورنہ ایسے پڑھیں گے الف پڑھیں گے رے پڑھیں گے دال پڑھیں گے رے پڑھیں گے ڈال پڑھیں گے۔ تو الف با زبر اب، اسی طرح سے را با زبر رب، دال سین زبر دس، را سین زبر رس، ڈال رے زبر ڈر، دال رے زبر در، رے ٹے زبر رٹ، دال با زبر دب، ڈال ٹے زبر ڈٹ، دال میم زبر دم، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کا کلیئر ہے؟ اب ہم جزم کو پڑھتے ہیں، یعنی کہ آپ نے اوپر میں پڑھا تھا اس طرح سے وہ زبر ہے، یہ نقطہ اس طرح یہ ساکن ہے، تو الف با زبر اب یہاں اسی کو پڑھیں گے، یعنی اس ساکن کو پڑھیں گے، جس کو ساکن بھی بولتے ہیں جزم بھی بولتے ہیں۔ جزم کا پریوگ، جزم ایک اکچر کو دوسرے اکچر سے ملانے کے لیے پریوگ کیا جاتا ہے، یعنی جزم کا کام کیا ہے؟ جیسے الف پہ زبر ہے تو اس کو اکچر کو ملایا جاتا ہے، یعنی جزم ہے تو اس سے پہلے اکچر سے، مطلب ایک مثال کے طور پر اگر الف ہے اس پہ زبر ہے اور با ساکن ہے تو الف کو با میں ملایا جاتا ہے، یعنی ساکن کو اس پہلے والے اکچر سے ملایا جاتا ہے۔ جزم جس اکچر پر لگاتے ہیں وہ ساکن ارتھات استھر ہو جاتا ہے،
यानी मजबूत हो जाता है। हिंदी में इसका स्थान पर आधे अक्षर या हलंत का प्रयोग होता है। यहाँ पे देखें आधे अक्षर, तो यहाँ पे देखिए अलिफ बाज़बर अब, ठीक है, अलिफ पे ज़बर है, ऊपर है, आपने पढ़ा था कि हाँ ऊपर मतलब ज़बर हमेशा ऊपर होता है, तो अलिफ बाज़बर अब, यहाँ पे बा पे इस तरह से ये साकिन है, रा बाज़बर रब, दाल सीन ज़बर दस, रा सीन ज़बर रस, आप देखते आ जाए यहाँ तक, डाल रे ज़बर डर, रे टे ज़बर रट, रे है ज़बर रह, दाल बा ज़बर दब, डाल टे ज़बर डट, दाल मीम ज़बर दम। अब यहाँ पे आप मश्क कीजिए जज्म तथा ज़ब्र मात्राओं का अभ्यास, यानी मश्क कीजिए। आप इस सबक को खुद से पढ़ लें और समझें। आप एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ये हमेशा याद रहे कि ये एक, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अलिफ, ये इसको अलिफ मान ले, ठीक है, तो ऊपर इस तरह से रहे उसको ज़बर, इस तरह हो उसको पेश, इस तरह हो उसको साकिन यानी जज्म, ठीक है, और नीचे हो तो ज़ेर, फिर ऊपर हो इस तरह से, तो इसको तशदीद पढ़ते हैं। ये सब आप आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से तशदीद का मतलब ये होता है यानी उस लफ्ज़ को डबल पढ़ना। जैसे अम्मी, तो अम्मी पे क्या है, मीम पे अलिफ लिख दिए, मीम लिख दिए, ये लिख दिए, तो अलिफ पे ज़बर, मीम पे इस तरह से देखिए अम मी, मीम को डबल पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से उसको डबल पढ़ा जाता है। तो ये पेश का मात्रा है, ये जज्म है, ये ज़बर है, ज़बर हमेशा ऊपर होता है, ज़ेर हमेशा नीचे होती है। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लें।